السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستوں، آپ دیکھ رہے ہیں الفیہ اسلامک ورلڈ۔ آج ہم جانیں گے اللہ کے پہلے نبی اور دنیا کے پہلے انسان حضرت آدم علیہ السلام کی دل چھو لینے والی کہانی۔ یہ کہانی ہمیں سکھاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کتنے رحم کرنے والے ہیں، اور اگر انسان اپنی غلطی مان کر اللہ سے معافی مانگے تو اللہ اس کی توبہ قبول فرما دیتے ہیں۔ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے آسمان، زمین، پہاڑ، دریا، سمندر، سورج، چاند اور تمام مخلوق کو پیدا کیا۔ انسان کی پیدائش سے پہلے زمین پر جن رہتے تھے، ان میں سے کچھ اللہ کی نافرمانی کی اور زمین پر فساد پھیلایا۔ تب اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے فرمایا، میں زمین پر ایک خلیفہ بنانے والا ہوں۔ فرشتوں نے ادب کے ساتھ عرض کیا، یا اللہ، کیا آپ ایسی مخلوق پیدا کریں گے جو زمین پر فساد کرے گی اور خون بہائے گی، جبکہ ہم تو ہمیشہ آپ کی تسبیح اور حمد کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ اس بات سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ اللہ کی حکمت سب سے بڑی ہے۔ کبھی کبھی ہم کسی بات کو سمجھ نہیں پاتے، لیکن اللہ ہر چیز کا بہترین علم رکھتے ہیں۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے مٹی سے حضرت آدم علیہ السلام کا جسم بنایا۔ جب اللہ نے ان میں روح پھونکی تو حضرت آدم علیہ السلام زندہ ہو گئے۔ وہ دنیا کے پہلے انسان اور اللہ کے پہلے نبی بنے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو وہ علم عطا کی جو کسی اور کو نہیں دیا تھا۔ اللہ نے انہیں تمام چیزوں کے نام سکھائے۔ پھر اللہ نے فرشتوں سے فرمایا کہ اگر تم سچے ہو تو ان چیزوں کے نام بتاؤ۔ فرشتوں نے عرض کی، یا اللہ، ہمیں صرف اتنا ہی علم ہے جتنا آپ نے ہمیں سکھایا ہے۔ پھر حضرت آدم علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے سب چیزوں کے نام بتا دیا۔ اس طرح اللہ نے سب کو دکھا دیا کہ علم کتنی بڑی نعمت ہے اور حضرت آدم علیہ السلام کو کتنا بڑا مقام دیا تھا۔ جب اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کر دیا تو اللہ نے تمام فرشتوں کو حکم دیا، آدم کو سجدہ کرو۔ یہ سجدہ عبادت کا نہیں تھا، بلکہ اللہ کے حکم سے عزت اور احترام کا سجدہ تھا۔ اللہ کا حکم سنتے ہی تمام فرشتوں نے فوراً سجدہ کر دیا، لیکن ایک شخص نے اللہ کا حکم ماننے سے انکار کر دیا۔ اس کا نام تھا ابلیس۔ ابلیس اصل میں فرشتہ نہیں تھا، وہ جنوں میں سے تھا، لیکن اپنی عبادت کی وجہ سے فرشتوں کے ساتھ رہتا تھا۔ جب اللہ نے اسے سجدہ کرنے کا حکم دیا تو اس کے دل میں گھمنڈ آ گیا۔ اس نے کہا، میں آدم سے بہتر ہوں، مجھے آپ نے آگ سے پیدا کیا ہے اور آدم کو مٹی سے پیدا کیا ہے۔ یہی گھمنڈ اس کی بربادی کا سب سے بڑا بنا۔ اللہ تعالیٰ کو گھمنڈ بالکل پسند نہیں ہے۔ اللہ نے ابلیس کو اپنی رحمت سے دور کر دیا، لیکن ابلیس نے اللہ سے قیامت تک کی مہلت مانگی۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی حکمت سے مطابق اسے مہلت دے دی۔ تب ابلیس نے کہا، میں آدم کی اولاد کو ہر طرف سے بہکاؤں گا، میں انہیں سیدھے راستے سے ہٹانے کی پوری کوشش کروں گا۔ اسی لیے آج بھی شیطان ہر انسان کے دل میں برے خیالات ڈالتا ہے۔ اس وجہ سے ہمیں ہر کام سے پہلے اللہ کی پناہ مانگنی چاہیے اور پڑھنا چاہیے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کے لیے ان کی ہم سفر حضرت حوا علیہ السلام کو پیدا کیا۔ اللہ نے دونوں کو جنت میں رہنے کی اجازت دی۔ اللہ نے فرمایا، تم جنت میں آرام سے رہو، جو چاہو کھاؤ اور پیو، لیکن ایک خاص درخت کے قریب مت جانا۔ حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا علیہ السلام اللہ کے حکم پر عمل کرتے ہوئے سکون سے جنت میں رہتے تھے، لیکن ابلیس اپنے وعدہ نہیں بھلایا تھا۔
وہ موقع کی تلاش میں تھا تاکہ آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام کو اللہ کے حکم سے دور کر سکے، اور پھر ایک دن اسے اپنا وسوسہ شروع کیا۔ لیکن ابلیس اپنی دشمنی نہیں بھولا تھا۔ ایک دن وہ حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا علیہ السلام کے پاس آیا اور ان کے دل میں وسوسہ ڈالنے لگا۔ اس نے کہا، تمہیں اللہ نے اس درخت کے پاس جانے سے اس لیے روکا ہے کہ تاکہ تم ہمیشہ کی زندگی یہ بہت بڑا مقام حاصل نہ کر لو۔ ابلیس نے جھوٹ بولا اور قسم کھا رکھا۔ حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا علیہ السلام اس کے دھوکے میں آ گئے۔ انہوں نے اللہ کا حکم کو بھول کر اس درخت کا پھل کھا لیا۔ جیسے ہی انہوں نے اس درخت سے کھایا، انہوں نے اپنی غلطی کا احساس ہو گیا۔ ان کی حیا ظاہر ہو گئی اور وہ جنت کے پتوں سے اپنے کو ڈھکنے لگے۔ سب سے بڑی بات یہ تھی کہ انہوں نے اپنی غلطی کا الزام کسی اور پر نہیں ڈالا، نہ انہوں نے بہانہ بنایا، نہ ضد کی۔ وہ فوراً اللہ کی طرف رجوع کر گئے اور دل سے توبہ کرے۔ انہوں نے ایک خوبصورت دعا پڑھی، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ اس کا مطلب ہے، اے ہمارے رب، ہم نے اپنے اوپر ظلم کیا، اگر تو ہمیں معاف نہ کرے اور ہم پر رحم نہ فرمائے تو ہم نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ بہت رحمان اور رحیم ہے۔ جب حضرت آدم علیہ السلام نے سچے دل سے توبہ کی، اللہ ان کی توبہ قبول فرما لی۔ لیکن اللہ کے فیصلے کا مطابق حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا علیہ السلام کو جنت سے زمین پر بھیج دیا گیا۔ یہیں سے انسان کی زندگی کا سفر شروع ہوا۔ یہ دنیا ہمارا ہمیشہ کا گھر نہیں ہے، یہ ایک امتحان کی جگہ ہے۔ جو اللہ کی اطاعت کرے گا اور نیک عمل کرے گا، اللہ اسے دوبارہ جنت میں عطا فرمائے گا، انشاءاللہ انشاءاللہ۔ اب سوال یہ ہے کہ زمین پر ان کی زندگی کیسے شروع ہوئی؟ حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا علیہ السلام نے اللہ کے حکم کے مطابق زمین پر اپنی نئی زندگی کا آغاز کیا۔ یہ دنیا ایک امتحان کی جگہ تھی۔ یہاں انسان کو محنت کرنی تھی، حلال رزق کمانا تھا اور اللہ کی عبادت کرنی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو کھیتی کرنا، زمین سے رزق حاصل کرنا اور اپنی زندگی گزارنے کے طریقے سکھائے۔ حضرت آدم علیہ السلام صرف پہلے انسان نہیں تھے، بلکہ اللہ کے پہلے نبی تھے۔ ان کا سب سے بڑا پیغام تھا، صرف ایک اللہ کی عبادت کرو، اسی سے دعا مانگو، اس پر ہی بھروسہ رکھو۔ حضرت آدم علیہ السلام اپنی اولاد کو نماز، اللہ کی اطاعت، سچ بولنا، اچھے اخلاق کی تعلیم دیتے تھے۔ انہوں نے بار بار سمجھاتے تھے، شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے، کبھی اس کے دھوکے میں مت آنا۔ دوستوں، آج بھی شیطان انسان کو گناہوں کی طرف بلاتا ہے، کبھی جھوٹ بولنے کے لیے، کبھی غصہ کرنے کے لیے، کبھی نماز چھوڑنے کے لیے اور کبھی اللہ کو بھولنے کے لیے۔ لیکن جو انسان اللہ کو یاد کرتا ہے، قرآن پڑھتا ہے اور ہر کام اللہ کے نام سے شروع کرتا ہے، اللہ اس کی حفاظت فرماتا ہے۔ یہ کہانی صرف حضرت آدم علیہ السلام کی نہیں، بلکہ ہم سب کی زندگی کے لیے سبق ہوتا ہے۔ جب بھی ہم سے کوئی غلطی ہو تو مایوس نہیں ہونا چاہیے، ترنت توبہ کر لینا چاہیے۔ ہمیں فوراً اللہ کے سامنے توبہ کرنی چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی سچی توبہ کو بہت پسند کرتا ہے، انشاءاللہ۔ دوستوں، یہ تھی حضرت آدم علیہ السلام کی خوبصورت اور سبق سے بھری کہانی۔
اس کہانی سے ہمیں یہ سیکھنے کو ملتا ہے کہ ہمیں کبھی بھی گھمنڈ نہیں کرنا چاہیے، شیطان کے وسواسوں سے بچنا چاہیے، اور اگر ہم سے کوئی غلطی ہو جائے تو دل سے اللہ تعالیٰ سے توبہ کرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی سچی توبہ ضرور قبول فرماتا ہے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی تو اور اس سے کچھ سیکھنے کو ملا ہے تو ویڈیو کو لائک کریں، اپنے دوستوں فیملی کو شیئر کریں، اور الفیہ اسلامک ورلڈ چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے۔ ساتھ ہی بیل آئیکن کو ضرور دبائیے گا تاکہ ہماری ہر نئی اسلامک ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچے۔ آپ کس نبی کی کہانی اگلے ویڈیو میں دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمیں کمنٹ کر کے ضرور بتائیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو قرآن اور سنت کی مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں جنت الفردوس میں جگہ نصیب فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ دوست۔